اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا بس اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا رستہ بتلایا ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ ایک دین ہے مستحکم جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں ذرا بھی کجی نہیں۔ وما کان من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری ساری عبادات اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں سٹارٹنگ سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات مختلف طریقے سے ارشاد فرمائے تھے، اس سارے کے سارا لب لباب اور خلاصہ اس کا یہی ہوتا تھا، یہی ہوتا ہے اور یہی ہے کہ وہ ایک رستہ ہے سیدھا، جس راستے پر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں مدعو کیا ہے، بلایا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھلایا ہے، وہ ایک بہترین سیدھا سچا اور سچا راستہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات جو آج کی آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، دین کے اندر گروہ بندی نہیں ہے، دین میں فرقہ کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اس کے اندر تفرقہ، اختلاف، انتشار نہ ڈالو، اور جو انتشار پھیلانے والا ہے، جو تفرقے ڈالنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نہ چلیں، ان سے برات کا اعلان کر دیجیے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، صاف سیدھا۔
ان کو اس بات کی طرف لے آئیے کہ یہ جو لوگ دین کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں، تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا اور ہم نے اس عمل کو دین کا حصہ بنا لیا اور کہا یہ کرنا ثواب ہے، یہ کرنا ثواب ہے، یہ کرنا ثواب ہے، جس کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے، نہ حضور نے فرمایا، نہ حضور نے کیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی لوگ اس طرح کے آئیں گے جس طرح بنی اسرائیل کے فرقے ہو گئے تھے، جدا جدا دین بنا لیا تھا، من گڑت دین بنا لیا تھا، میری امت کے اندر بھی ایسا ہوگا۔ لیکن ان کے 72 تھے، ہمارے 73 ہو جائیں گے، اور ان میں سے صرف ایک ہی جنتی ہوگا، باقی سارے جہنم کے اندر جائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 72 73 سارے یہی کہیں گے کہ میں حق پر ہوں، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حق ہے، جس پر میں عمل کر رہا ہوں وہ حق ہے، تو شناخت کیسے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا حق پر کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمائی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، ما انا علیہ واصحابی، صاف 2 لفظوں میں بیان کر دیا، جس راستے پر میں ہوں یا میرے صحابہ، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہی جنت میں جانے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اب جو بھی ہم عمل کرتے ہیں زندگی میں، جب بچہ پیدا ہو تب، جب بچہ جوان ہو جائے تب، جب بچے کی شادی کرنے لگے تب، جب بچہ فوت ہو جائے تب، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ اس میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کیا یہ راستہ، یہ طریقہ میرے نبی کا تھا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم صحابہ کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ نے اگر اس پر عمل کر لیا ہے تو وہ بھی سیدھا راستہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی مشابہت نہیں ہوئی، نہیں ملتا، تو پھر وہ راستہ دین والا نہیں، وہ میرا راستہ نہیں، وہ جنت پہ جانے والا راستہ نہیں، وہ گمراہی کا راستہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب اعلان فرمایا کہ یہ گورنر کا حاکم ہے، امیر بنا کر بھیج رہا ہوں، تو آپ نے اس کو بلایا، تجھے امیر تو بنا دیا ہے، بتاؤ امت کی رہنمائی کیسے کرے گا، کیسے نظام کو چلائے گا؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اگر کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کروں گا، اللہ کے احکامات کو دیکھوں گا، اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تجھے اس میں سے مسئلہ حل نہ ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر کیا کرے گا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا طریقہ دیکھوں گا، میں آپ کی سنت دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے طریقے سے بھی تمہیں کوئی مسئلہ حل نظر نہ آتا ہوا نظر آیا تو پھر فرمایا پھر میں وقت کے جید علماء کو جمع کروں گا، اجتہاد کروں گا، ان کے سامنے مسئلہ رکھوں گا، وہ کیا کہتے ہیں، پھر جب ساری شورا سارے علماء ایک مسئلے پر متفق ہو گئے تو پھر اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا۔
حضور نے فرمایا کہ جب تم ایک مسئلے پر بھی متفق نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ پھر میں وہ قیاس کروں گا کہ جس مسئلے میں دین کو فائدہ نظر آ رہا ہوگا میں وہ اس کا حکم جاری کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جزاک اللہ. جب تک میری امت کے اندر اس طرح کے سربراہان اور عمراء رہے تو میری امت گمراہ نہیں ہوگی. میری امت گمراہ نہیں ہوگی. کتنا بہترین طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا. پتہ چلا اس میں چار چیزیں یک کے بعد دیگر بتلائی گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جتنا ہم آگے نکل آئے ہیں, جتنا دور آگے, جو چیزیں حضور کے دور میں تھی آج وہ نہیں ہیں. جو مسائل حضور کے دور میں تھے آج نہیں ہیں. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے ہمارے ماضی میں ہمارے اکابر علماء کرام ہمارے اسلاف کس دین پر کس طریقے پر چلتے ہیں, ہم نے اسی کو لینا. ہم نے نیا طریقہ ایجاد نہیں کرنا. ہم نے اب ایک مسئلہ اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو اس کے لیے وقت چاہیے. موٹا سا مسئلہ اب بتلا دیا مانا علی واصحابی, بس اس کو دیکھ لو. اگر نہیں سمجھ آتی, پتہ نہیں چلتا کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, تو یہ علماء کی اس بیماری کا علاج ہے. ان سے آ کر پوچھو کہ میں یہ جو عمل کرنے لگا ہوں یہ کر رہا ہوں, بتاؤ یہ دین نے ثابت کیا ہے کہ نہیں, حضور نے یہ عمل کیا ہے کہ نہیں, صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں. وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. جب انہوں نے رہنمائی کر دی پھر برادری بات میں ہے, تیری عزت بات کے اندر ہے, تیری ناک بات میں ہے. پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم, پہلے کیا ہے؟ دین ہے. دین کو اختیار کر, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اختیار کر, اپنا طریقہ مت ایجاد کر. اور جی اگر نہیں کریں گے تو برادری کی ناک کٹی جائے گی, یہ نہیں کروں گا تو میری رہ نہیں. پہلے تو میں گھر لگا, یہ کیا ہوا کہ لوگ سمجھیں گے یہ جنازے کے ساتھ آئے ہوئے, میں تو برادری کے جا رہا ہوں, اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں خموشی سے آیا, خموشی سے چلا گیا, کندر نہیں مچائے, نور نہیں پھینکے, خرابات نہیں کی, قبر پہ کھڑے ہو کے اذان ہی نہیں پڑی, کلوں اور ساتھوں اور چالیسوں کا اعلان ہی نہیں کیا. کیا کہیں گے لوگ, کیا جواب دیں؟ او بھائی تم سب سے زیادہ مقدس اور عظمت طریقہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دے. کہہ دے سب کو مجھے برادری سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے. مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں, تم ناراض ہو کے تو ہو جو اللہ اللہ عقل مخلوق کی بیماری سے الخالق. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. اللہ کی اطاعت ضروری ہے, مخلوق کی اطاعت ضروری. اللہ کی خوشنودی ضروری ہے, مخلوق کی خوشنودی ضروری نہیں ہے. برادری کو خوش کرتے کرتے اپنا کباڑہ کر لیتے. ایک بچے کی شادی کرنے کے لیے, ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے ساری زندگی قرضہ اتارتے رہتے ہو, وہ اترتا ہی ساری. اب جس خاندان کے اندر کوئی فوجی ہو جائے اور فوجی پر روٹی پکانے بڑھ جائے, اور جب تک 8-10 دیگے نہیں چڑھائے گا تو تیرے مردے کی بخشش ہی نہیں ہوگی. تو بتاؤ, مرنا بھی مشکل, جینا بھی مشکل, شادی بیاہ بھی مشکل. کیا دین نے اس طرح سکھایا ہمیں؟
دین تو کہتے ہیں جب تمہارا کوئی مر جائے 3 دن سے زیادہ شوق نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتلایا کہ سب سے بہترین اور برکت والی شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. جب تک ہم ٹیبل پر 15 قسم کے کھانے نہ رکھ دیں تب تک ہماری شادی نہیں. جہیز کی لعنت کو اس طریقے پر ہم نے عام کر دیا, ضروری سمجھ لیا. نکاح کے لیے 4 حکم ضروری ہیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. پہلا طریقہ جو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایجاب و قبول ہے. بتایا جائے کہ فلاں کی بیٹی ان گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کی عوض آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے, آپ کو قبول ہے, اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. اور دوسرا حق مہر ہے, یہ ضروری ہے. حق مہر ضروری ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں. اور تیسرا گواہوں کا ہونا ضروری ہے, گواہوں کے بغیر ایجاب و قبول نہیں ہے. اور چوتھا یہ ہے مسنون طریقے پر خطبہ پڑھ جائے. ان 4 کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں. 5ویں جو چیز ہے وہ بھی سنت ہے. چھوارے ہیں, چھوارے وہ یوں پھینکنے چاہیے. نکاح کے وقت کبھی دیکھا آج کل کہیں چھوارے پھینکے جاتے ہیں. ہمارے مولانا فضلمان صاحب نے ایک نکاح میں ایسے ہی چھوارے پھینکے تو لوگوں نے تانے دینے شروع کیے, یہ رزق کی بے ادبی ہے. کیا ہے یہ؟ رزق کی بے ادبی ہے. میرے نبی کا طریقہ ہے, ہمیں علم ہی نہیں ہے نکاح کے وقت کون سی سنت ہے, پتہ ہی نہیں ہمیں بیوی عورت اور مرد کے حقوق کیا ہے, کن باتوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں, پتہ ہی نہیں ہمیں. اور یہ پتہ ہے فلاں کو نہ بلایا تو وہ ناراض ہو جائے گا. پھر نیودرے کی رسم میں نے اختیار کر لی. وہ میری بیٹے کی شادی پر 1000 دے کے گیا تھا, اگر میں 2000 نہیں دوں گا تو کم خراب. یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. وہ میری شادی پر اتنے دے کر گیا, میں اب ڈبل کر کے دوں. تیرا دماغ خراب ہو گیا. کس نے تجھے کہا ہے اس طرح کرنے؟ ایسی شادی پہ قدم نہ جاؤ جس میں یہ نیت لے کر جا رہا ہو کہ میری شادی پہ اتنا خرچ کیا, اور پھر ڈائری پر لکھا جاتا ہے. ایک بندہ نیندرے کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے کرسی پر, وہ لکھتا ہے فلاں اتنے, فلاں اتنے, فلاں اتنے. جنازے پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہاں پیسے تو نہیں لیے جاتے, لیکن ہوتا کیا ہے جو گھر والا ہوتا ہے اس کو آ کر ملا جاتا ہے. فرض نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھنے والا, لیکن جنازے پر جا کر اس کو مل کر کہتا ہے جی میں بھی آیا ہوں, میرا بھی دھیان, میں تیرے جنازے پہ آیا. کیا مطلب؟ مطلب سمجھتے ہیں نا, میں تیرے جنازے پہ آیا تھے, تو بھی میرے جنازے پہ آنا ہے. دکھانے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ سارا بدعت ہے, یہ دین سے دوری ہے. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ایک نیکی لے کر آؤ گے, اللہ 10 نیکیوں کا اجر دے گا. کتنی نیکیوں کا؟ 10 کا. ایک گناہ لے کر آئے ہوں گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, 10 نہیں لکھے گا. نیکی ایک لے کے آؤ گے 10 لکھی جائیں گے, اس طرح 10 کی. فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے. ومن جاء بالسیئۃ
وَلَا يُجْزَى إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں ایک کرو گے ایک ہی لکھا جائے گا گناہ، ظلم نہیں کیا جائے گا. اور نیکی ایک لے کر آؤ گے، عمل نہیں، نیکی ایک لے کر آؤ گے تو 10 لکھوں گا. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کندھوں کے اوپر دو بڑی سے بیٹھے ہوئے دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے. نیکی لکھنے والا اس وقت نیکی لکھ دیتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، ابھی کام کیا نہیں لیکن نیکی لکھی گئی ہے. اور بائیں طرف والا جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کو روک دیتا ہے، خبردار ابھی نہ لکھنا. کیا ہوا؟ تو نے تو لکھ لیے، اس نے نیکی کی نہیں، تو نے لکھ لیے. فرمایا کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میرا بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، اس کی نیکی لکھ لو. اور تیرے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ گناہ نہ کر لے تب تک لکھنا نہیں ہے. گناہ بھی کر لیا لیکن پھر اس نے ہاتھ روک لیا جو نہ لکھی. بھائی اس نے گناہ کر لیا، اب تو لکھنے دو. کہا نہیں، میرا رب انتظار کر رہا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، اس کی توبہ کا انتظار کر. اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے لکھوں کہ نہ لکھوں، یہ توبہ کرتا کہ نہیں کرتا. جب وہ پکا ہو جاتا ہے بات کا وہ توبہ نہیں تو پھر وہ لکھ لیتا. اس لیے نیکی کرنے کے بعد فوراً رجوع کر لے، برائی کرنے کے بعد فوراً رجوع کر لینا اس بات کی دلیل ہے اللہ تجھ پر مہربان ہے. لیکن توبہ کی توفیق اس نے دے دی ہے. تو ہٹ درد نہ ہو جائیں، گناہ ہو جائے تو اس کا احترام کرنے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. یہ بہترین عمل ہے. اور فرمایا کہ ان ساری باتوں کے بعد فرمایا انما امرہ الی اللہ، جو نہیں بندے کا پتر بندہ وہ دا کام اللہ کے حوالے کر. اللہ جانے تو بندہ جانے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ہم بتلائیں گے، اس کو خبردار کر دیں گے جو یہ کر رہا، یہ تو گناہ کر رہا ہے، ہم تجھے بتلائیں گے. آپ ان کو کہہ دیں قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم، میرا جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ ہدایت والا سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جو مجھے میرے رب نے دیا. میرے رب نے راستہ مجھے کون سا دیا؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام تھے وہی سیدھا راستہ ہے، اور میرا راستہ بھی وہی ہے اور تمہارا راستہ بھی وہی ہے. اور وما کان من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے اللہ کا شریک میں کسی کو نہیں بناتا، تم بھی مت بناؤ. اور یہ بھی بتلا دو ان کو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں اللہ کے لیے دیتا ہوں، حج کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا. اور وہ کہ جس نے دکھلاوے کے لیے کیا اس نے شرک کیا. اللہ کہتا ہے مجھے دکھانے کے لیے کر، تو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. اللہ کہتا ہے جنازہ تو میرے لیے آ گیا، پر تو اس کو جا کے دکھاتا ہے میں بھی آیا. اب اس پر ہی ساری چیزیں قیاس کر لیں کہ بھائی اللہ کو دکھانے کے لیے تو آیا ہے تو لوگوں کو کیوں دکھاتا پھرتا ہے؟ آگے بڑھ بڑھ کر دکھاتا ہے ملتا ہے. پر ٹھیک ہے تو آ گیا ہے، اللہ جانتا ہے. وما لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میں نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا، تم بھی نہ بناؤ. سب سے پہلے فرما برداروں میں میں ہوں، ماننے والا میں ہوں. سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی نبی ہوا کرتی ہے. سب سے پہلے مومن مسلمان فرمانبردار پیغمبر ہوا کرتے ہیں.
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ پہلے حضور نے کہا، پھر محمد رسول اللہ فرمایا، اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی عورتوں میں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ یہ ساری چیزیں بتلائی اس لیے جا رہی ہیں کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اپنا راستہ متعین کرنا ہے، اپنا راستہ بدلنا ہے۔ ہمارا راستہ کون سا ہے؟ اس راستے پر آ جاؤ تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہے، دونوں جہانوں میں عزت ہے، دونوں جہانوں میں بھلائی اور خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو صحیح دین پر، جس دین پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے، چل کر دکھایا، ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔